میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب جو جمعہ آ رہا ہے اس دن امام ظہور فرمائے، الہی آمین بولے، اور کام جب مکمل ہو جائے گا تو اعلان ظہور ہو جائے گا۔ ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے یہ کیونکہ کام بہت بڑا ہے، اور یہ ہمارے لیے صد افتخار، باعث افتخار بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ملک پاکستان کی نامور شخصیت خطیب اہل بیت، خطیب پاکستان، حجت الاسلام والمسلمین، سید مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ قبلہ اللہ۔ ہدایت چینل کی طرف سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور اور شکریہ، پوری میری ٹیم کی طرف جانب سے آپ سے کو بھی تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو سلام۔ قبلہ ہمارا یہ پروگرام در حقیقت مسجد جمکران میں اس کو رکھنے کی ایک خاص علت اور ایک خاص سبب یہ ہے کہ کچھ گفتگو ہم جو حاضرین تک پہنچانا چاہتے وہ امام زمانہ کے حوالے سے، اور زائرین کے لیے یہ گفتگو کہ مسجد جمکران آئیں تو توسل کی کیفیات کیا ہوں، توسل کیسے کریں، وقت کے امام سے کیا مانگیں، وقت کے امام سے کیا بات کریں، وقت کے امام کے سامنے کیا مسائل کو رکھیں۔ آیا ہمیں، یعنی کہ بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے اور بعض علماء کے واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام مثلا بہت سارے لوگوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ کوئی مجھے میرے لیے نہیں بلا رہا، تو کیا ہم اپنے مسائل کو امام کے سامنے نہیں رکھ سکتے؟ یعنی ہم امام کے ظہور کی دعا کریں۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے حصے کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہدایت ٹی وی ایک ایسا ٹیلی ویژن ہے کہ جو خاص طور پہ یورپ میں تو یہ سب سے پہلی ایک ہماری کوشش رہی کہ جناب مولانا عدیل صاحب قبلہ اور ان کے تمام رفقا اس کام کو لے کے آگے بڑھے، اور آج الحمدللہ اردو ٹی وی چینلز میں خاصی تعداد ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو ہدایت دیکھنے والوں کو ہدایت کا فورم مبارک ہو، اور آج ہم اس فورم سے، اس جگہ سے کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ میں اپنے میزبان محترم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ کچھ مفاہیم، کچھ مضامین کو بیان کیا جا سکے۔ ہم اس وقت قم کی سرزمین پر ایک ایسی مسجد جو منسوب ہے امام و صاحب العصر والزمان حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ، ہم اس منسوب مسجد میں اس وقت بیٹھے ہیں۔ شب جمعہ اور شب شنبہ اور شب یکشنبہ، حتیٰ روز جمعہ، روز شنبہ، روز یکشنبہ، روز دوشنبہ ہر امام سے منسوب ہے، اور یہ شب بدھ جو ہے، یعنی منگل کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، جو اس وقت ہم یہاں ہیں، یہ منسوب ہے ایک ایسی عبادت کے ساتھ، ایک ایسے توسل کے ساتھ، ایک ایسے ارتباط کے ساتھ کہ جو ہمارے زمانے کے ہمارے امام، یعنی جس امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات ضرور یہاں آغاز میں ہی کر دوں کہ ہر امام کے زمانے کا شیعہ اس وقت شیعہ کہلائے گا، اس وقت ان کا شیعہ شمار کیا جائے گا کہ جب وہ ان کی امامت کی ذمہ داریوں میں اپنے امام کا ناصر اور مددگار قرار پائے، مطیع و فرما بردار قرار پائے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کی امامت کی جو ذمہ داریاں تھیں، اس میں امام کی اطاعت میں رہنے والا امام کا شیعہ کہلائے گا۔ اب اگر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کی ذمہ داریاں تھیں، اس زمانے کی ذمہ داریاں وہ ادا کرنا چاہے اور وہ ہو امام علی علیہ السلام کے زمانے کا شیعہ، وہ ہو مولا علی کے زمانے کا شیعہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے زمانے کے حالات کے مطابق رہنا چاہتا ہوں، تو وہ شیعہ نہیں رہے گا، وہ شیعت سے باہر آ جائے گا۔ لہذا ہر زمانے کے جو امام معصوم ہیں، جو امام ہیں، جو حجت خدا ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں مدد کرنے والا، ان کی ذمہ داریوں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ان کے زمانے میں ان کا شیعہ ہے، بلکہ اہل بیت کا شیعہ ہے، لیکن جس زمانے میں ہے اس امام کی امامت میں وہ مطیع و فرما بردار ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امامت کی ذمہ داریاں کیا مقرر ہوئی ہیں. یعنی ہمارے سامنے تو جو آخری زمانے کے ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے تو نبی مکرم کی زندگی اور حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ سے لے کر امام عسکری تک تمام ائمہ کی سیرت موجود ہے نا. تو ہمیں تو بہت آسان ایک اعتبار سے ہے اور ایک اعتبار سے بہت مشکل ہے کہ ہمیں جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ایک بحیثیت شیعہ ہونے کے، وہ کتنے سنگین ہیں، کتنے وسیع ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ ہے عدل کا قیام، وہ ہے انصاف کا قیام، وہ ہے ظلم کا خاتمہ، وہ ہے زمانے کو زیادتیوں اور جرائم اور جور سے پر دیکھتے ہوئے انصاف، عدل اور مظلوم اور مظلوم کے مسائل سے اپنے آپ کو جوڑنا. یعنی ہم عدل و انصاف کے نفاذ کے پابند اور ذمہ دار ہیں اور ظلم و جور کے خاتمے کے ذمہ دار ہیں. ہم سے مراد یعنی بے حیثیت مطیع امام، شیعہ امام. امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ یہ کام لے کر آئیں گے کہ مولعت عدلا و قسطا کما مولعت ظلما و جورا. آپ زمانے کو، زمین کو عدل و قسط سے پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس رستے میں اپنے آپ کو تیار کریں، آمادگی کریں. دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جو زیادتی ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہو. العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ آشنا ہوتا ہے اس پر کبھی زمانہ اثر نہیں کرتا، وہ زمانے پر اثر کرتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت جو دنیا میں ظلم ہے، اور جب بات ہم ظلم کی کر رہے ہوں اور ناانصافی کی کر رہے ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، صہیونی یہودی اسرائیلی جو کچھ کر رہا ہے، وہ ہم بھلا دیں اور اس کو ہم ذکر بھی نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ہاسپٹلوں میں بیماروں کے ساتھ، اسکولوں میں بچوں کے ساتھ، گھروں میں بمباری، شہریوں کو مارا جانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے جو صہیونی یہودیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. اور عالم کیا بولوں اس کو کہ جو حقوق بشر، انسانی حقوق کے نعرے اور علم برداری اور شور شرابہ، ڈھونگ اور شور شاہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش نظر آ رہے ہیں. تو ایسے میں ایک امام زمانہ کا شیعہ، ایک امام زمانہ کی امامت میں رہنے والا شیعہ اپنی جو سنگین ذمہ داری کا تعین کرے، وہ سنگین ذمہ داری عدل و انصاف کا قیام ہے، ظلم و جور کا خاتمہ ہے. ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں مسجد جمکران میں. آپ کے سوال کا جو اساسی پہلو تھا وہ یہ کہ یہاں جب ہم آتے ہیں تو وہ جو خاص نماز ہے، خاص عمل ہے جو یہاں اس مسجد میں انجام دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام سے توسل اور امام سے راز و نیاز، امام سے باتیں. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت مکاشفات کی کیفیات میں بعض لوگوں کے مکاشفے میں آئے اور حضرت نے فرمایا کہ لوگ اپنے مسائل مجھ سے بتاتے ہیں، مگر میرا مسئلہ کہ میں ظہور کروں، اور میں تھوڑا سا اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت آئیڈیل کیفیت ہے. مجھ جیسا عام آدمی، مجھ جیسا ایک فقیر آدمی جس کی جو اکثریت میں مجھ جیسے لوگوں پر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یہ کلاس کی بات ہے جو کی جا رہی ہے، اور ہمیں کلاس کی بات تک ہی جانا چاہیے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک پریشان حال، ایک مشکلات میں مبتلا انسان کس سے آ کے بات کرے گا؟ اپنے مولا سے بات نہیں کرے گا. تو اس کا اگر رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، اس کی اگر اولاد کا مسئلہ ہے، اگر بیماری ہاری کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسافرتوں کے مسائل ہیں، اگر کوئی اس کے متعلقین کے، اگر کوئی اس کے ذہنی الجھنوں کے مسائل ہیں، وہ کس سے آ کے درد دل کرے گا؟ وہ اپنے امام سے آ کر، امام زمان سے آ کر، صاحب العصر سے آ کر کہے گا کہ مولا، کیونکہ آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل کریں.
سبحان اللہ۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ ایک آئیڈیل کیفیت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہم یہاں آئیں یا جو جہاں سے بھی آج شب بدھ یہ 2 رکعت نماز جس میں سورہ مبارکہ الحمد میں جب ہم پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اسے 100 مرتبہ کہا جائے گا، اور پھر سورہ الحمد کو مکمل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سجدے کی حالت میں درود ہے، پھر تسبیح ہے، پھر ایک دفعہ کلمے کا اپنی زبان پہ دہرانا ہے۔ یہ شب بدھ کے اعمال ہیں جو مسجد سہلہ میں، مسجد جمکران میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ یاد رہے کہ مسجد سہلہ اور مسجد جمکران کی جو دینی اور شرعی جو وزن ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ مسجد سہلہ ہے اور مسجد جمکران ہے۔ جی سبحان اللہ۔ قبلہ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوال مستقل آ رہے ہیں، لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں آپ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑی ہے اور ایک سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے کہ یمن کی طرف سے مثلا جو ہے وہ وار ہوں گے اور یہ ساری ظہور کے علائم میں سے ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب جو جمعہ آ رہا ہے اس دن امام ظہور فرمائے، الہی آمین بولیں۔ یعنی ہمیں جو علائم ہے، دیکھیں علائم، قرائن اور شرائط، ان چیزوں میں فرق ہے۔ قرائن اور علائم بنتے اور بگڑتے ہیں، لیکن شرائط جو ہیں جب پورے ہو جائیں گے تو امام ظہور فرما جائیں گے۔ تو علائم میں تو یقیناً ہے یہ کہ بہت سارے علائم ہیں، شاید 100 سے زیادہ علائم ہیں جو بیان ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام علائم کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غالب علائم ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شرائط بھی کہ ظلم و جور سے زمانہ پر ہو چکا ہوگا، تو شرائط بھی پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میری تو آپ سب کے بارگاہ میں، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ہم بس انہی دنوں میں، چند دنوں میں امام کو ظہور دیکھیں اور یہ زمین عدل انصاف سے پر ہو جائے اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر کوئی امام مثلا امام سے توسل، وقت کے امام سے توسل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے لازمی کہ وہ مسجد جمکران آ کے توسل کرے یا زیارتوں پہ جا کے توسل کرے یا گھر میں بیٹھ کر بھی، اور گھر میں اگر بیٹھ کر توسل کرے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر شخص اپنی توانائی کے مطابق عبادت انجام دیتا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سب کو یہاں آنا پڑے گا۔ جس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان مقامات پر حاضر ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان مقامات پر حاضر ہو، اس کے لیے یہاں آنا ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جن کے لیے ذمہ داری سے مراد بھی ہمارا وجوب شرعی نہیں ہے، بلکہ عقیدتی اور ارادتی اور مودتی جو وجوب ہیں اس کی طرف میرا اشارہ ہے۔ لیکن جو نہیں ایسا کر سکتا، وہ مثلا نہیں آ سکتا، تو وہ یا مثلا وہ عراق میں کسی اور مسجد میں جا کے وہ عمل انجام دے سکتا ہے، تو وہ وہاں جا کے گھر میں کر سکتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں وہ عمل انجام دے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے امام سے ارتباط، امام سے رابطہ۔ اب وہ رابطہ مسجد جمکران آ کر، مسجد سہلہ آ کر، مسجد کوفہ آ کر انجام دیتا ہے، مسجد الحرام جا کر، مسجد نبوی جا کر، بیت المقدس جا کے انجام دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعم المطلوب، فبہا، بہترین ہے۔ اور اگر ویسا نہیں کر سکتا تو جہاں بھی ہے وہ اپنے مولا سے توسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا مانگے۔ ایک اور سوال نہیں فرمائیں، پوچھیں۔ میں جو ہے وہ مجھے جو آئے گا میں جواب دے دوں گا، دعویٰ علمی تو ہے نہیں۔ میں خود جو ہے وہ ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے۔ نہیں آپ جو ہے وہ بار بار سوال آ رہے ہیں اور میں، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ نہیں استفادہ، میں اس فضا سے استفادہ کر رہا ہوں، اس ماحول میں ہوں، میرے لیے یہ خود غنیمت ہے۔ قبلہ مسجد جمکران میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ میں جو ہے وہ مسجد جمکران میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، یہ خاص کرم ہے پروردگار کا۔ آج مثلاً جس طریقے سے ہم پہلے ادوار کو دیکھیں تو ائمہ حضرات موجود تھے اور لوگ جاتے تھے
اور جس طریقے سے وہ پورا ایک خطبہ متقین کے اس میں جا کر خود مولا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں ہماری متقین کی صفات کیا ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہر دور میں لوگ ائمہ کے پاس گئے. تو آج مثلا اگر مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں، غیبت ایک بہت بڑا، یعنی غیبت امام، غیبت صاحب العصر، غیبت امام زمانہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، امت کا امتحان ہے. کیوں امام غیبت میں ہے؟ کیوں ہم فزیکلی مشاہداتی طور پر امام کی خدمت میں نہیں ہیں؟ جیسے مولا علی کے زمانے کے شیعہ تھے، جیسے امام حسین کے زمانے کے چاہنے والے تھے، جیسے ائمہ اہل بیت، جیسے خود سرکار کے زمانے کے اصحاب تھے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ایک بہت بڑی مصیبت بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. یعنی بے یک وقت یہ مصیبت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے. مصیبت اس لیے ہے کہ ہم اپنے امام کو جیسے اور چاہنے والے دیکھا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، دستبوسی کیا کرتے تھے، ان کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، ہم اس سے محروم ہیں. اور نعمت اس لیے ہے کہ ہم شاید آمادہ کیے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، ہمیں سجایا جا رہا ہے، ہمیں سنوارا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں، جو ماضی میں کوتاہیاں ہوئیں، یا ماضی میں جو بے توجہیاں رہیں، یا ظالم کا غلبہ رہا، یا ظالموں کو مظلوموں نے نظر انداز کر کے ان کے ظلم میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بنے اور خود بھی مظلوم قرار پائے، جو ایک لمبی لسٹ ہے کہ کیا ہوا ماضی میں، اس کا ازالہ ہو سکے، اب وہ تکرار نہ ہو، بس بہت ہو گیا. یعنی نبی مکرم کے زمانے سے نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور کے اندر حق کے خلاف ماحول نہ بنایا گیا ہو، سچ کے خلاف محاذ آرائی نہ کی گئی ہو، باطل کو سپورٹ نہ کیا گیا ہو، ظالموں کو مدد فراہم نہ کی گئی ہو، شیطانی طاقتوں نے غلبہ نہ پایا ہو. مگر اللہ کا ارادہ کہاں جائے گا؟ اللہ کا منصوبہ کہاں جائے گا؟ اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی حاکمیت اور اپنی مالکیت، اور وہ مالک الملک بھی ہے اور وہ مالک حقیقی بھی ہے، اس کا جلوہ کہاں نظر آئے گا؟ وہ قادر مطلق ہے، اس کا جلوہ کہاں نظر آئے گا؟ شیطان غالب رہا، قادر کا غلبہ کہاں ہوا؟ تو وہ جو قدرت کا جلوہ ہے، وہ جو قدرت کا ایک قادریت کا اعلان اور اظہار ہے، اسے ظہور امام زمانہ کہا جاتا ہے. اور مالکیت الہی کا اظہار ہوگا، قادریت الہی کا اظہار ہوگا. اب ایک کتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کتنا بڑا منظر بننے جا رہا ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی تو پھر ایسی ہوگی. اگر آپ کو فرض کیجئے مثلا مسجد جمکران جیسا اتنا پرشکو، اتنا باجلال کوئی مسجد بنانی ہو، تو اس کا اہتمام بھی پھر ایسی ہوگا. جتنا بڑا کام ہوگا اتنے ہی اہتمام میں بھی وقت لگے گا. تو یہ جو ظہور میں طوالت ہوئی ہے، جو ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ کیونکہ کام بہت بڑا ہے. کام جتنا بڑا ہوگا اتنا اہتمام میں ٹائم لگے گا. تو اہتمام ہو رہا ہے، اور جو رجال غیب ہیں، وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور کام جب مکمل ہو جائے گا تو اعلان ظہور ہو جائے گا، اور ہم حضرت کو دیکھیں گے، حضرت کی زیارت کریں گے، حضرت کا دیدار ہوگا، اور پھر زمین ظلم و جور سے پاک صاف ہو کر عدل و انصاف سے چمکنے لگے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.